للہ الحمد للہ الحمد للہ الذی ذی العزة والعلا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء شمس الضحیٰ بدر الدجى نور الہدى منبع الجود والعطاء اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. سارے حضرات درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سلام کے بعد عالی مرتبہ حضرات علماء کرام سادات کرام حاضرین سامعین حضرت خطیب الاسلام پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس مسجد میں آپ کی اس یادگار میں ہم سب حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے مزار پہ اپنی رحمت اور اپنا فضل اور کرم ہر دم ہر لمحہ نازل فرمائے. مجھے خبر ملی کہ حضرت صاحبزادہ سید فداء حسین شاہ صاحب کے کچھ قریب ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں بھی شفاء کاملہ عاجلہ و نافعہ عطا فرمائے. ان بزرگوں نے ہمیشہ عقیدہ اہل سنت وہ جو تسلسل سے اہل سنت کا عقیدہ ہے جو صحابہ کرام اہل بیت اطہار علیہم رضوان سے چلتا ہوا حضرت امام ربانی مجدد الفسانی تک پہنچا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچا. اس کی ترویج و اشاعت میں ہمیشہ اپنا جاندار کردار ادا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے انصلاح رکھنے والے ہر شخص کو بھی اس خدمت کی توفیق عطا فرمائے. دوستو، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں مراد مصطفیٰ کریم امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کی بڑی شان قرآن میں بیان فرمائی. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور کی نسبت رکھنے والا ہر شخص، چونکہ حضور کی نسبت سے ماننا ہے نا، تو محبوب کی نسبت رکھنے والی ہر چیز ہی قابل احترام ہے. حضور کی اولاد پاک تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نہیں. اور حضور کے صحابہ محبوب کا ہر صحابی آسمان ہدایت کا چمکتا ہوا ستارہ ہے. ان کی عقیدتیں محبتیں دلوں میں رکھنا. ایک ہے تاریخ پڑھنا اور ایک ہے کتاب و سنت کو پڑھنا. کتاب و سنت میں جو واضح ارشادات ہیں، آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ چلو 2-4 دوست ویڈیو بنا لیں. اگر سارے موبائل پہ لگے رہیں گے تو میں نے بات کس سے کرنی ہے؟ اب مہربانی کریں نا، اسے ہماری خود پسندی نہ سمجھیں، پر دل تو کرتا ہے نا کہ ہم آپ کو دیکھیں اور آپ ہمیں دیکھیں. تو میری بات پر آپ تھوڑی دیر توجہ کریں گے. ایک قرآن کچھ تاریخیں ہیں وہ کچھ اور بتا رہی ہیں، کچھ اور بتا رہی ہیں. مقدس لوگوں کی ایک دوسرے کے بارے میں سخت رنجشیں بتا رہی ہیں معاذ اللہ. اور ایک ہے اللہ کا قرآن، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ قرآن مجید ہے. میرا خیال ہے نسل قطعی مل جائے تو پھر کسی تاریخ کی طرف جانے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی. فرمایا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور وہ جو ان کے ساتھ ہے.
ان کی دو صفات قرآن پاک نے بیان کی حضور کے جو ساتھ ہیں صحابہ اور اہل بیت، دو باتیں فرمایا اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ تو جب قرآن مجید نے فرما دیا کہ وہ آپس میں بڑے، جب قرآن حکیم نے یہ فیصلہ کر دیا تو پھر تاریخ تو اکثر مورخ پر ڈپینڈ کرتی ہے کہ لکھنے والا کون ہے، وہ جس قسم کے نظریات کا ہوتا ہے اسی قسم کی تاریخ مرتب کر دیتا ہے۔ اصل میں ہوا یہ کہ مسلمانوں کے خلاف ایک سازش رچی گئی۔ آپ تھوڑا سا اگر غور کریں نا تو کچھ عرصے سے ایک ٹرینڈ چلا ہے، اگرچہ وہ درست نہیں ہے۔ آپ سونار کی دکان پہ جائیں تو اس نے اپنے والد اور دادا کی فوٹو پیچھے لگائی ہوتی ہے۔ یہ نہیں لگانی چاہیے تصویریں، پیروں کی بھی نہیں لگانی چاہیے۔ ہم نے تو دل میں سجا رکھی ہے تصویر یار، بس ذرا گردن جھکائی اور دیکھ لی۔ انہیں کام کرنا چاہیے، جہاں تصویر ہوگی نماز کیسے پڑھیں گے؟ ان تکلفات سے ویسے ہی بچنا چاہیے۔ تو اب ایک ٹرینڈ چلا ہے، سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ لوگوں نے نا اپنے سونار کی دکان پہ جائیں، حکیم کی دکان پہ جائیں، کپڑے والے کی دکان پہ جائیں تو اس نے اپنی پشت پر اپنے والد کی، دادا کی، کئیوں نے پردادا کی بھی فوٹو لگائی ہے۔ وہ یہ تصویریں لگا کے نا ایک چیز ثابت کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ کام ہم نے نیا نہیں شروع کیا، ہماری پیچھے پوری سند ہے۔ آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ وہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اپنی اسناد رکھتے ہیں، ہم شجرہ رکھتے ہیں، میرے والد، میرے دادا، میرا پردادا، ہمارا ایک شجرہ ہے، اور اس کام سے جا کے ہم باقاعدہ ملتے ہیں۔ عزیز دوستو، کوئی بھی قوم اپنا رشتہ اپنے اکابرین سے مضبوط کرتی ہے۔ بڑے بڑے محدثین نے حدیثیں لیں اور انہوں نے ہزاروں لاکھوں میل کا سفر طے کر کے حدیثیں لیں اور ان کی پوری سند پہنچتی ہے صحابی تک، لیکن انہوں نے جب بھی حضور کا فرمان، حالانکہ وہ اس پر پوری جرح و تعدیل کر چکے تھے کہ حدیث کس درجے کی ہے، یہ ضعیف ہے، یہ حسن ہے، یہ متواتر ہے، یہ صحیح ہے، کیا ہے، جرح پوری کر چکے تھے، پورا انہیں یقین حاصل ہو گیا تھا یہ حضور کا فرمان ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے ڈائریکٹ حضور کا فرمان کہہ کے اسے روایت نہیں کیا۔ انہوں نے کہا حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ ہم نے اسے حضور سے سنا ہے۔ انہوں نے کہا حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ہم نے اسے حضور سے سنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نے حضور سے سنا ہے۔ انہوں نے کہا حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور سے سنا ہے۔ کیا بتانا چاہتے ہیں کہ ایک سند ہے اس کی۔ وہ جو بالکل سامنے حضور کے بیٹھنے والے لوگ ہیں جنہوں نے ڈائریکٹ حضور سے دین لیا ہے اور آگے روایت کیا ہے، یہ تو اسلام کے خلاف سازش ہے کہ آپ انہی لوگوں کو مشکوک کر دیں۔ تو جب پہلا واسطہ ہی مشکوک ہو گیا تو جو دین آگے گیا ہے وہ کیسے صحت مند رہے گا؟ یہ ایک خاص سازش کے تحت ہمارے ذہنوں میں، اور ویسے بھی انتشار پیدا کرنا آسان ہوتا ہے۔ ہم نے ناراض نہیں ہونا، آپ سیانے سیانے لوگ ہیں، میں اپنے جیسے پینڈو کی بات کرنے لگا ہوں۔ یعنی اگر اماں نے رو کے بات بتا دی تو بی بی کی کلاس لگا دی، پراپوگنڈے کے قائل ہے نا۔ اور اگر کبھی بی بی نے رات کو رو کے بات بتا دی تو صبح جا کے اماں سے لڑائی شروع کر دی۔ حالانکہ عقل مند آدمی وہ ہوتا ہے جو دونوں طرف کی بات سے اور سننے کے بعد نتیجہ نکالے کہ آخر بات اصل میں ہے کیا۔ ہم پراپوگنڈے کے وہ انتشار کو طبیعت ویسے ہی جلدی قبول کرتی ہے۔ آپ دیکھ لیں سارے خاندان میں سیانہ بیانہ داماد ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، معاملہ فہم ہوتا ہے، پڑھا لکھا ہے، لیکن کسی شرارتی بندے نے اگر کہہ دیا نا تیرے سسرال والے تو تیری عزت ہی نہیں کرتے، دیکھ تجھے بٹھایا ہی نہیں آگے انہوں نے، اتنی سی بات سے وہ داماد سیانہ بیانہ بندہ ہے، اسے پتہ نہیں کہ شرارت ہو رہی ہے۔ اور جب شرارت ہو تو اس کے میرے ایک جاننے والے ہیں، تو ہم دیہاتی لوگ ہیں، سادے بندے چھوٹی چھوٹی باتوں سے بھی چڑھ جاتے ہیں، تو ان کی جو وائف ہیں وہ 5-6 بہنیں، تو 3-4 کاریں تو تھیں، ان کے پہلے بھی 5 داماد تھے اور ایک بیٹی کی اور شادی، تو باقیوں کو کار میں بٹھا دیا، تو اسے بٹھا دیا انہوں نے
ویگن میں ٹیوٹے میں، تو کسی نے کہہ دیا اللہ تینوں کار چ نہیں پایا، وہ کام خراب ہو گیا۔ اچھا بھلا بیٹھا بیٹھا اتر آیا، سیاح بہنا بندہ اتر آیا، ناراض ہو گیا، چل چک بال پہ کے چلیے، واپس چلیے، ہم نے نہیں ادھر رہنا، یہ تو عزت ہی نہیں کرتے۔ اس کے سسر نے مجھے فون کیا کہ پیر صاحب آپ کی بڑی بات مانتا ہے، حالات بڑے ٹف ہیں۔ میں نے اسے فون کیا، میں نے کہا سچ بتانا، میں تجھے اچھی طرح جانتا ہوں، تو بندہ اس طرح کا نہیں، یہ بتا تجھے چھیڑا کس نے ہے، یہ صحیح بات بتا، وہ نقطہ پکڑنا ہے جس نے تجھے چھیڑا، کوئی جگہ ہے۔ کہنے لگا جی وہ انہی کا ایک رشتہ دار ہے جس نے میری انسلٹ کی ہے کہ تینوں نہیں گڈی چ باندھے۔ تو میں نے کہا اگر تو سمجھدار ہوتا تو اسے کہتا عزت نہ مانگ کے لی جاتی ہے نہ چھین کے لی جاتی ہے، اور جو لوگ دوسروں پر بوجھ بن کے عزت حاصل کرتے ہیں وہ عزت نہیں حاصل کرتے، وہ تو پریشر ڈیولپ کرتے ہیں۔ اور دنیا میں عزت والا کون ہوتا ہے؟ جو کسی کو تکلیف نہیں دیتا، جہاں جگہ ملی وہاں بیٹھ گئے، جہاں موقع آیا وہاں بیٹھ گئے، اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا نہیں جو لوگ کرتے نہ دوسروں کو کرتے ہیں۔ تو یہ سازش کی جاتی ہے، شرارت کی جاتی ہے، بڑی لچھے دار اور بڑی کہانیاں اور بڑی جناب ادھر ادھر باتیں سنائی جاتی ہیں۔ یاد رکھنا، مسجد میں بیٹھا ہوں، حضرت خطیب الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کی مسند پہ بیٹھا ہوں، خدا گواہ ہے سچے دل سے غیر جانبدار ہو کے مزہ لے کے وضو کر کے میرے فاروق اعظم کی سیرت پڑھ کے دیکھو، عمر کے دیوانے ہو جاؤ گے۔ اس شخص سے عشق کرنے کو دل کرتا ہے، ایسا انوکھا آدمی، اس شخص سے عشق کرنے کو دل کرتا ہے۔ ابھی ویسے تو میں نقیبوں سے بڑا ڈرتا ہوں، ڈھیلا ڈالا خطیب ہوں نا، نقیبوں سے وہ نقیب صاحب کہتے ہیں مطلب پرا ہو جو میں جملہ دین لگا، تیاری کر لو جملہ۔ تو کئی دفعہ میرے جیسا بزدل بندہ ڈر جاتا ہے کہ کوئی بم تو نہیں چلانے لگا، تو جملہ دینا ہے تو کر، جو بات کرنی ہے، اس میں ٹینشن کریٹ کرنے کا کیا مقصد ہے؟ جملہ دینے لگا ہوں، بس کر یار، تو جملہ رہنے دے، کوئی آیت دے قرآن پاک۔ لیکن ابھی اتنی سونی بات میں نے سنی، میں طالب علم ہوں، سیکھتا رہتا ہوں، کیا خوبصورت انداز ہے، کیا سونی بات ہے، آپ غور کریں، آپ دیکھیں، سنیں، اللہ جزا دے، دیکھیں کیسی خوبصورت بات ہے۔ عمر وہ ہیں جنہیں نبی پاک اللہ سے مانگ کے لے، جنہیں حضور مانگے یا اللہ یہ کبھی مجھے دے دینا۔ آپ سمجھو نا یار بات کو۔ اور پھر حضور کا جو اعتماد ہے حضرت عمر پہ، حضرت ابو بکر پہ۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے ہوتے ہیں اور اپنے نہیں ہوتے۔ زندگی میں وہ بھی عجیب لمحہ تھا، وہ میرے ساتھ تھا پر میں تنہا تھا۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں زندگی میں کہ آپ کے ہوتے ہیں پر ان کو بھی وضاحتیں دینی پڑتی ہیں، سمجھانا پڑتا ہے، یہ کیسے لوگ ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں ایک یہ ذرا میں نے بات کو لمبا نہیں کرنا، جلدی جلدی سمیٹنا ہے، ذرا بات پہ غور کرنا، یہ بخاری میں موجود ہے۔ ایک شخص نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ بیل بول پڑا ہے، بیل، بھیڑا بول پڑا ہے۔ ایک بندے نے اس پہ سواری کی تو بیل نے پیچھے منہ کر کے کہا میں سواری کے لیے نہیں ہوں، میں تو ہل جوتنے کے لیے ہوں، وہ بول پڑا ہے۔ اب یہ حیرت کی بات تھی، بیل کبھی لوگوں نے بولتے دیکھا نہیں تھا۔ تو حضور فرمانے لگے رب چاہے تو بول سکتا ہے۔ اس محفل میں نہ حضرت ابو بکر موجود ہیں نہ سیدنا عمر موجود ہیں۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں بول سکتا ہے بیل۔ ایک مقام پہ بھیڑیے کا ذکر بھی ہے، بول سکتا ہے بھیڑیا، بول سکتا ہے بیل۔ اس محفل میں ابھی بھی آپ نے میری بات پہ توجہ نہیں کی، دیکھیں نا، ابھی اس محفل میں نہ سید فدا حسین شاہ صاحب ہیں نہ صاحبزادہ وسیم الحسن صاحب ہیں، اور میں کو بات کہہ دوں، ان کا نام لے کے کہہ دوں بھئی میرا اعتماد ہے، میں نے کہہ دی، کر دیں گے، بزرگ ہیں۔ بعض اوقات بندہ کہہ دیتا ہے، موجود نہیں ہیں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر۔ پھر غور کرو دوستو، وہ دونوں موجود نہیں ہیں۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ محبوب فرماتے ہیں بیل بول سکتا ہے، اللہ چاہے تو بول سکتا ہے۔ فرمایا میں بھی اس پر ایمان لاتا ہوں، میرے ابو بکر بھی لاتے ہیں اور عمر بھی لاتے ہیں، وہ دونوں موجود نہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے پکا ارادہ کر لیا ہوا ہے کہ جین جا کھو گے کرانگے۔ جس طرح وہ کسی بندے کو نا ہتھ کڑی لگی ہوئی تھی محبوب کے نام کی،
تو اس سے کسی نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا یہ سانو قید سجن دا گہنا ہے، یہ سانو قید سجن دا گہنا ہے، تو وہ جنج رکھے ایسا اونج رہنا ہے۔ یہ تو گہنا ہے میرے لیے محبوب کے نام کا، جو محبوب کریم کا جو اعتماد ہے، ایک کو ذرا کم کر دیں جی، اس کی بے سورے بندے کو ضرورت نہیں ہوتی۔ کہا میں بھی ایمان لاتا ہوں، ابو بکر بھی، عمر بھی، یعنی حضور جو کہہ دیتے تھے یہ چپ کر کے مان لیتے تھے، ان پر اعتماد۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور محبت سے فرمایا اور ناز سے فرمایا، میرے قریب ناز سے فرمایا، فرمایا لوگوں میرے دو وزیر ہیں آسمانوں میں، ایک جبریل امین ہیں، دوسرے میکائیل ہیں، یہ دو میرے، اور میرے دو ہی وزیر زمین میں ہیں، ایک ابو بکر صدیق ہیں، دوسرے عمر فاروق ہیں۔ حضور نے نا ایک ہاتھ میں حضرت صدیق کا ہاتھ پکڑا ہے، ایک میں حضرت عمر کا پکڑا ہے۔ باتیں سنتے ہو کبھی ان کا مزہ تو لے کے دیکھو، حضور کا تو اشارہ ہو جائے تو پتھر بول پڑے۔ اور یہاں مزاج یہ ہے کہ محبوب نے ایک ہاتھ حضرت ابو بکر کا پکڑا، ایک حضرت عمر کا پکڑا، حضور گزر رہے ہیں، سامنے سے صحابی آئے، کہا واہ واہ کیا منظر ہے، یہ بھی بڑی بات تھی، یہ بھی بڑا کمال تھا۔ پر میرے حضور مسکرائے اور مسکرا کے فرمانے لگے تو یہاں ہاتھ پکڑنے کی بات کرتا ہے، میں تو جب جنت جاؤں گا تو اسی طرح دونوں کے ہاتھ پکڑ کے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں۔ کیا مقدر ہیں صدیق و فاروق، جن کے گھر رحمتوں کے خزینے میں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر کے نا مزاج میں تین چار چیزیں ہیں، آپ سے عرض کرنی ہے۔ دیکھو انسان کو زندگی ہمیشہ اصولوں پہ گزارنی چاہیے، ادھر کی ہوا ہوئے بندہ ادھر کا ہو جائے، اتار چڑھاؤ زندگی میں آتا ہے اور یہ فائدہ مند ہوتا ہے، نقصان دہ نہیں ہوتا۔ یہ جو آزمائشیں آتی ہیں نا یہ جگانے کے لیے۔ میں سندھ کے سفر پہ تھا تو واپس ہو رہے تھے ہم، سکھر سے ہم موٹر وے پہ چڑھے تو میں نے گاڑی چلانے والے دوست سے کہا لبی تیرے لیے آسانی ہو گئی، اب لاہور تک موٹر وے ہے۔ تو میں سیکھتا رہتا ہوں، اس نے مجھے ایک بات سکھائی، کہنے لگا نہیں حضرت صاحب یہ مشکل ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے اسپیڈ بریکر کوئی نہیں، رکشا کوئی نہیں آگے آتا تو نیند آنی شروع ہو جاتی ہے، یہ سفر مشکل ہے، جہاں کو تھوڑا بہت نہ جھاگ کے سفر کرنا پڑے وہ آسان ہوتا ہے۔ تو میری سمجھ میں بات آ گئی کہ اس کا مطلب ہے اسپیڈ بریکر سے گھبرانا نہیں چاہیے، تو ہوش کرا دیتا ہے بندے کو، مخالف سے گھبرانا نہیں چاہیے، وہ تو ہوش کراتا ہے۔ ہمارے اسلاف فرمایا کرتے تھے اپنے دشمنوں پر غور کیا کرو، دراصل وہ کہتے کیا ہیں، وہ تمہیں نکھارنا چاہتے ہیں، وہ ڈھونڈ کے لاتے ہیں تمہاری کمزوری، تو اس کمزوری سے سیکھو۔ اپنی زندگی کبھی بے اصول نہ گزاریں۔ ہم نے زندگی میں اصول نہیں بنائے، جس طرح کا مزاج ہے اس طرح کے ہو گئے۔ آج کل یہ حالات ہیں تو ہم بھی اسی طرح کے ہو جائیں گے۔ جو لوگ نظریاتی ہوتے ہیں وہ حالات کے مطابق بدلہ نہیں کرتے، وہ حالات کا رخ بدلا کرتے ہیں، وہ لوگوں کے نظریات تبدیل کر کے رکھ دیتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم اپنے مزاج کے لحاظ سے اصول پسند بندے۔ تین باتیں میں نے عرض کرنی ہے، زیادہ نہیں۔ ایک تو حضرت عمر اپنی طبیعت کے لحاظ سے نہایت سادہ تھے۔ ہماری زندگیوں میں نا تکلف بہت زیادہ ہے، اور یہ تکلف صرف وزیروں میں نہیں، یہ پیروں میں بھی بہت زیادہ ہے۔ یعنی اتنے لوگ استقبال کو آئیں گے، 6 گاڑیاں ہوں گی، 10 ہوں گی، پرتپاک استقبال ہو۔ خدا کے بندے، سڑک پہ وزیر چڑھے تو پھر بھی رستہ نہ ملے، پیر چڑھے تو پھر بھی رستہ نہ ملے، تو کاہے کا فقیر ہے جس نے اس طرح کا انداز اختیار کیا ہوا ہے۔ اللہ والوں کو ان تکلفات کی کوئی ضرورت نہیں، سادہ زندگی آسان ہوتی ہے۔ جب آپ تکلفات میں پڑ جاتے ہیں تو مشکل زندگی آپ نے عکس کی، آپ اپنوں کے لیے بوجھ بن جاتے ہیں۔ اب آپ کو ضرورت ہوتی ہے کہ میں جناب پروٹوکول لوں، اور بندہ مانگتا پھرتا عزت۔ حضرت فاروق اعظم نہایت سادہ زندگی، نہایت سادہ۔ آج کل ہمارے کپڑے پرانے نہیں ہوتے، ان کے ڈیزائن بدل جاتے ہیں، کہتے ہیں اب یہ رواج نہیں رہا۔ اس کا نقصان پتہ کیا ہوا ہے؟ غریب بیٹی 3 جوڑوں میں رخصت کرتا ہے، امیر کے بچے 6 جوڑے صرف اس لیے نہیں پہنتے کہ درزی نے ٹھیک نہیں سیا، ذرا ایک ٹانکا ٹھیک، گندم
امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، اور بچی کسی فقیر کی فاقے سے مر گئی۔ حضرت فاروق اعظم نا 6 7 پہ بند کمر پہ لگے ہوتے تھے، اور اسی طرح حضرت عمر فاروق خطبہ دیتے تھے، تکلف کوئی نہیں نا۔ عید کی نماز پڑھانے جا رہے تھے تو ننگے پیر ہی چلے گئے، ننگے پیر، اور اس انداز میں جا رہے ہیں کہ رستے میں چھوٹے چھوٹے بچے سلام کرتے تو حضرت عمر فرماتے پتر دعا کرنا عمر بخشا جائے، اور جا رہے ہیں عید کی نماز پڑھانے۔ ایک دن اچھا پھر وقت وہ بھی آیا کہ جب 40 ہزار دینار بدری صحابہ کو مال غنیمت میں سے مل رہے ہیں، اب حضرت عمر کو بھی مل رہے ہیں، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر کو بھی مل رہے ہیں۔ وسعت آ گئی، اللہ نعمت دے، اثر دیکھنا پسند بھی کرتا ہے۔ تو صحابہ نے نا ایک دن مسجد شریف میں بیٹھ کے میٹنگ کی کہ حضرت عمر سے کہنا ہے چلو کرتا ہی نیا لے لیں، بچے ذرا سیانے ہو جائیں تو بڑوں کو مشورے نہیں دیتے، ابا جی دور بدل گیا، حالات بدل گئے، حضرت عمر کو مشورہ دینا ہے کرتا نیا لے لیں۔ اب مشورہ ہو گیا، کہنا ہے طے ہو گیا، تو جب مکمل ہو گئی بات تو ایک صحابی بولے، فرمانے لگے یہ تو ٹھیک ہے، عمر سے کہنا ہے کرتا نیا لے لے، اس شعر کا نام بھی بتاؤ جو عمر سے بات کرے گا، کون سی بات بلا جی؟ بڑھاپے چ پیسے پیڑی لگتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے تو فرمایا بندہ بوڑھا ہوتا جاتا ہے تو 2 چیزیں جوان ہوتی ہیں، ایک چاہا جانے کی محبت اور ایک پیسوں کی محبت، یہ تو سوائے قبر کی مٹی کے کچھ بھاری نہیں سکتی چیز بندے کا پیٹ۔ حضرت عمر فاروق کرتا نیا لینا ہے، کون کہے گا؟ تو ایک صحابی بولے، کہنے لگے ایک ہستی ہے جو کہہ دیں گے تو عمر مان جائیں گے۔ کہا وہ کون ہے؟ کہنے لگے مولا علی شیر خدا۔ حضرت مولا علی کہیں گے تو حضرت عمر مان جائیں گے۔ اب سب مل کے حضرت مولا کائنات کی خدمت میں گئے۔ حضرت مولا علی شیر خدا سے کہا، آپ عمر سے کہیں یہ تھوڑا سا دوستو چھوڑ دو تکلف، روب کپڑوں کا نہیں ہوتا، روب کردار کا ہوتا ہے۔ ہاں 1.5 کروڑ کی بندے کی گاڑی ہو اور 6 کروڑ کا اس کا مکان ہو، پیسے کرپشن کے ہو نا تو لوگ دروازے کے باہر کھڑے ہو کے کہہ دیتے ہیں 2 نمبر مال ہے، اور بندہ چھوٹا سا افسر ہو نا 20,000 تنخواہ ہو، ٹوٹی ہوئی کرسی پہ بیٹھتا ہو، تو کروڑ پتی بندہ دروازے پہ کھڑے ہو کے کہتا ہے یار نہ رشوت لیتا ہے نہ سفارش سنتا ہے، بندہ بڑا کھڑا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہ حضرت شاہ صاحب فیض یافتہ ہیں، شاہ صاحب بڑی عقیدت اور محبت کرتے، حاجی صادق صاحب، مولانا ابو داؤد محمد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں نے دیکھا کہ 1.5 کروڑ کی پجاروں سے پیر اترتا ہے، اور اس بندے سے ملنے جا رہا ہے جس کے پاس ہیکل بھی اپنا کوئی نہیں۔ مسجد کے حجرے میں وقت ہے، پر پیر صاحب نے اترتی پہلے اپنی داڑھی چیک کی ہے پوری ہے نا، پھر انہوں نے چین والی گھڑی اتاری ہے، پھر انہوں نے اپنے سر پہ کپڑا لپیٹا ہے، کیا ہو گیا جی؟ کہنے لگے میں حضرت سے ملنے جا رہا ہوں۔ تو سمجھ آتی تھی روب کپڑوں کا نہیں ہوتا، روب تو کردار کا ہوتا ہے، آپ کے کردار میں کتنی عظمت ہے۔ اور لوگ جلدی پتہ کر لیتے ہیں کہ یہ بندہ خالی تقریروں والا ہے یا اس کے پاس کوئی عمل بھی ہے، یہ جلدی اندازہ ہو جاتا ہے، زیادہ وقت نہیں گزرتا۔ حضرت عمر سے کہنا ہے، سیدنا مولا علی کی خدمت میں عرض کی حضور آپ کہہ دیں کرتا بدل لیں، حضرت علی کہنے لگے یہ تو ٹھیک ہے کہ عمر میری ہر بات مانتے ہیں، پر میں عمر کا مزاج جانتا ہوں، میں کہہ دوں گا وہ لے لیں گے، پر یہ والی بات میں نے بھی کوئی نہیں کرنی، میں نہیں کرتا۔ تو کہنے لگے پھر آپ شیر ہیں، حال تو آپ کے پاس ہر مسئلے کا ہے، بتا دیں کرے کیا؟ تو حضرت علی کہنے لگے سیدہ عائشہ صدیقہ سے کہو، ماں تو ماں ہی ہوتی ہے نا، پھر جب حضرت عائشہ کہیں گی تو ضرور سیدنا عمر مان جائیں گے۔ حضرت سیدہ عائشہ نے پیغام بھیجا، جناب عمر دوڑے ہوئے آئے، اماں جی دیر تو نہیں ہو گئی آنے میں؟ حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا نہیں، پردے کے پیچھے بیٹھے ہیں۔ فرمانے لگیں اے امیر المومنین، حضرت صدیق اکبر کے زمانے تک بظاہر اسلام پر غربت رہی، اب تو اللہ نے وسعت کر دی ہے، گنجائش دے دی ہے، رب نعمت دے تو اثر دیکھنا پسند کرتا ہے، آپ کو بھی ایک حصہ ملتا ہے مال غنیمت میں سے۔ صحابہ کی خواہش ہے کہ بڑے بڑے وزیر اور سفیر ملنے آتے ہیں،
ایک کرتا نیا سلوانے میں کیا حرج ہے؟ ہر جگہ مشورے نہیں دینے چاہیے، ہر جگہ رائے نہیں دینی، کچھ جگہ چپ کر کے ماننا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق لمبی بات نہیں کی، کاما جی جو حکم ہوگا ویسے ہی ہوگا، صحیح ہو گیا، بدل لوں گا کرتا، لیکن ایک بات کہنے کی اجازت ہے۔ سیدہ عائشہ نے کہا کہیے، تو فرمانے لگے یہ جو میرا کرتا ہے نا، یہ میں حضور کے سامنے بھی پہن کے جاتا تھا۔ ہم نے جو غربتیں اسلام پر دیکھی نا، وہ اسی طرح دیکھی۔ ابو بکر صدیق جب مجھے مشوروں کے لیے سب سے زیادہ قریب بٹھاتے تھے تو کرتا میں نے یہی پہنا ہوتا تھا۔ اماں جی حالات بہت بہتر ہو گئے، صحابہ کو بڑی اللہ نے وسعت دی، مال غنیمت بہت زیادہ آنے لگا، لیکن میں چاہتا ہوں میں اسی حال میں رہوں جس حال میں حضور نے ہمیں ظاہری طور پر چھوڑا ہے۔ اگر مجھے اجازت دے دی جائے نا، اجازت، تو میں راضی بڑا ہوں اپنی اس کیفیت پر، خوش بہت راضی بڑا ہوں۔ حضرت عمر بات کہہ کے چپ کر گئے، اندر سے جواب نہیں آیا، بس رونے کی آواز ہی آئی۔ دیر کے بعد سیدہ عائشہ کہنے لگی عمر بات صحابہ کی بھی ٹھیک ہے، پر جو آپ کہہ رہے ہیں وہ تو بالکل ہی ٹھیک ہے۔ اپنی زندگی میں سادگی لائیں۔ ہمارے تکلفات نے مہنگائی کر دی ہے، ہم نے غریبوں کو پریشان کر دیا ہے۔ ہم اس ملک میں رہتے ہیں جس ملک کے اندر ڈھیر سارے لوگ سطح غربت سے نیچے زندگی گزارتے ہیں، لیکن حد یہ ہے امیروں کے چونچلے اس طرح کے ہیں کہ پرانے ماڈل کا موبائل مارکیٹ میں مل جاتا ہے، نیا ماڈل آئے تو ملتا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم دکھاوے کے قائل ہیں۔ 4-5 لاکھ زیادہ دے دیں گے گاڑی کا، گاڑی بک کرائیں گے، لیکن مجھے ذرا پہلے چاہیے، تھوڑا وقت سے پہلے چاہیے۔ ہم نے لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کی ہیں، امیروں نے حالات خراب کیے ہیں۔ خدا را سادہ زندگی آسان ہوتی ہے، حضرت عمر سے سیکھو۔ اور دوسری بات میرے عزیزو یہ تھی، ایک تو زندگی سادہ تھی، دوسرا مزاج میں اصول پسندی تھی کہیں، اور یہ ایسا نہیں کہ دوسروں کے لیے اصول اور ہیں اور اپنے بچوں کے لیے اصول اور ہیں، دوسروں کے حق میں تقریر اور ہے، اپنے گھر میں لیکچر، اور یہ انداز نہیں، بلکہ جتنی زیادہ ان کی سختی دوسروں کے لیے تھی اس سے بڑھ کر گھر والوں کے لیے۔ مال غنیمت میں نا خوشبو آئی، عرب شریف کے اندر خوشبو بڑی مہنگی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مسجد نبوی شریف کی زیارت نصیب کرے۔ سونار کی دکان کے ساتھ خوشبو والی دکان ہوتی ہے، یعنی جتنا کرایہ سونار دے رہا ہے اتنا ہی خوشبو والا دے رہا ہے، ایک مہنگا بزنس۔ اب وہ خوشبو آئی مال غنیمت میں، تو حضرت عمر کے گھر آ گئی، خوشبو پڑی ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے اپنی اہلیہ سے فرمایا وہ ذرا خوشبو دے دو، میں نے ایک صحابیہ کی ڈیوٹی لگائی ہے، وہ تول تول کے صحابہ میں بانٹ دیں گی۔ درود شریف پڑھ لیں۔ بانٹ دیں گی ذرا نا۔ اب خاتون کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، خاتون خانہ کا، وہ فوراً کہہ دیتی ہیں مجھے نہیں عقل، فلانی کو مجھ سے زیادہ سمجھدار ہے۔ فوراً خاتون بولی، کہنے لگی امیر المومنین آپ کو میری دیانت پر شک ہے، یہ مجھے سلیقہ مند نہیں جانتے؟ تو حضرت عمر کہنے لگے نہیں، دونوں باتیں نہیں۔ کہا پھر میری ڈیوٹی لگائیں، میں تول تول کے بانٹ دیتی ہوں، بتائیں کس ترتیب سے بانٹنا ہے۔ بڑی شفقت سے، بڑی محبت سے، بڑے خلوص سے، دین کے دائی بن کے، ایک بہترین روحانی پیشوا بن کے حضرت عمر بات سمجھانے لگے، فرمانے لگے یہ نہیں کہ تم غلط بانٹو گی، مسئلہ یہ ہے کہ جب تم بار بار اپنے ہاتھوں سے خوشبو ڈالو گی تو باقیوں کی نسبت تمہارے ہاتھ اور دوپٹے کو خوشبو زیادہ لگ جائے گی۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے گھر میں چند قطرے خوشبو کے زیادہ رہ جائیں اور مجھے اپنے رب کی بارگاہ میں حساب دینا پڑے۔ آپ جب پتہ کیا مسئلہ ہے، ہمیں مسئلہ زیادہ دولت کا نہیں، زیادہ اسلحے کا نہیں، ہمیں نیک لوگوں کی ضرورت ہے۔ میرے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن نہیں،
لائن آف آرڈر نہیں، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ دیانتدار قیادت جو بددیانتی نہ ہونے دے، بددیانتی نہ کرے۔ یہاں بڑے بڑے لوگ نعرے لگائے، ایک نے کہا قرض اتارو، سنا ہے کہ نہیں آپ لوگوں نے؟ قرض اتارو، بیچاری غریب عورتوں نے زیور دے دیے، پھر قرضہ اتر گیا ملک کا۔ پھر ایک اور صاحب آ گئے، انہوں نے کہا کہ ہم نا کسانوں کو حقوق دے دیں گے، روٹی کپڑا مکان دروازے پہ ملے گا۔ پھر مل گیا سب کو، کئی بار حکومت کی انہوں نے ملا۔ پھر ایک تیسرے صاحب آئے، انہوں نے کہا میں ساری کرپشن ختم کر دوں گا۔ بیچارے بچے پیچھے لگ گئے، فنڈ بھی دیے، نعرے بھی لگائے، گاڑیوں کے پیچھے بھی بھاگے۔ پھر انہوں نے ٹکٹیں ہی ان کو دی جو خود کرپشن زدہ تھے۔ اس قوم کو کتنی دفعہ تم لوٹو گے؟ اور اب تم نے کھیل تماشا شروع کیا ہوا ہے۔ یہ غریب آج اگر تم سے حساب نہ بھی لے سکے تو صبح قیامت رب ضرور پوچھے گا تم سے، اللہ ضرور پوچھے گا۔ عزیز بھائیوں، جب بندہ دیانتدار ہوتا ہے، اور یہ دیانتدار ہر شخص کا ہونا ضروری ہے، ریڑھی والے کو بھی دیانتدار ہونا چاہیے، اچھے اچھے پھل دکھانے کے لیے سامنے لگا لیں اور باقی جو کچرے کا مال ہے وہ پیچھے رکھ لیا جائے۔ یہ بھی دیانتداری ہے کہ آپ جو دکھائیں وہی دیں، اور جو دکھائیں نہ پھر وہ دیں۔ دیکھو، مزدور کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دینی چاہیے، لیکن مزدور کو اجازت نہیں کہ وہ 1.5 گھنٹہ سگریٹ پیتا رہے، آدھے گھنٹے میں چائے کا کپ پیے۔ وہ کھانا کھانے جائے تو 2 گھنٹے وہی گزارا ہے، اس نے طے کیا ہے کہ میں ڈیوٹی کروں گا اتنی دیر سے لے کے اتنی دیر کا، وہ بھی ان چیزوں کی پوری ذمہ داری کے ساتھ ڈیوٹی کرے۔ حضرت فاروق اعظم نے اصول وضع کیا۔ اور میں ایک اور بات عرض کروں، ہمیں نا دوسروں کا بڑا پتہ ہوتا ہے، فلانا اپنی ڈیوٹی نہیں کر رہا، فلانا غیر ذمہ دار ہے، حالانکہ ہم سارے صرف اپنی اپنی ڈیوٹی صحیح کریں نا، سارے اپنی اپنی ڈیوٹی۔ جوتے بنانے والا صرف جوتے ٹھیک بنائے تو چلو شہر میں بسنے والوں کے جوتے تو ٹھیک آئیں گے کہ نہیں؟ ایک مسئلہ تو حل ہوگا نا۔ لیکن ہم تو دوسرے کی کرپشن ختم کرنا چاہتے ہیں، ہم جو تحریر کرتے ہیں، جو تقریر کرتے ہیں، وہ دوسروں کے لیے کرتے ہیں۔ اگر ہم یہ سوچیں نا یہ بات میں نے اپنے لیے کر رہا ہوں، اپنی اپنی ذمہ داریوں کو احساس ہم کریں۔ دیکھو، میں مدرسے کے طالب علموں سے اکثر کہتا ہوں کہ تمہیں ساری باتوں کا ہی پتہ ہونا چاہیے، لیکن اصل تمہارا کام کتاب پڑھنا ہے۔ لوگوں نے تم سے بیلڈنگ کا مشورہ کرنے نہیں آنا، نہ سیاست کی بات پوچھنے آنا ہے، انہوں نے تو رب رسول کی بات پوچھنے آنا ہے۔ ساری چیزوں کا خبر جو تمہارا اصل کام ہے، ہم اپنے اصل کام پر توجہ نہیں دیتے۔ حضرت عمر کا کیا طریقہ ہے، اور پھر کرتے کیا ہیں ہم؟ وہ میرے نا جی ٹیچر نے توجہ نہیں دی تو میں ناکام ہو گیا، اگر مجھے میرے گھر والے کوئی صحیح مشورہ دے دیتے تو میں کامیاب ہو جاتا، فلانا رشتہ دار امیر تھا بازو تھام لیتا تو میں آگے نکل جاتا، اگر جناب سیاستدان ٹھیک ہوتے، پیر ٹھیک ہوتے، مولوی ٹھیک ہوتے، بیوروکریٹ ٹھیک ہوتے تو سب صحیح ہو جاتا۔ کسی پر ڈال کر جان چھڑانا بزدلوں کا طریقہ ہے، سہارے بزدل تلاش کیا کرتے ہیں۔ ذمہ دار لوگ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سخت دھوپ تھی، دوپہر کا وقت تھا، مدینہ طیبہ کا ہر شخص دوپہر کا کھانا کھا کے آرام کر رہا تھا، کسے میٹھی نیند نہیں آتی۔ یہاں تو لوگ کہتے ہیں، آپ یقین کریں دینی لوگوں نے ٹائم مقرر کر دیا، آپ نے بلا وجہ فون کر دیا، آپ کو پتہ نہیں میں مصروف آدمی ہوں، فلاں جگہ جناب آپ نے دروازہ کھٹکھٹا دیا، یہ ٹائم ہے آنے جانے کا۔ حضرت عثمان کہتے ہیں کڑاکے کی دھوپ، کواڑ لوگوں نے اندر سے بند کر لیے، قربان جاؤں میں کسی مجبوری کے تحت اپنے مکان کی چھت پہ دوپہر کو چڑھا۔ فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا، ایک دبلے پتلے سے بوڑھے آدمی 2 اونٹوں کو ہانکتے ہوئے مدینہ شریف کی طرف آ رہے ہیں۔ میرے دل میں خیال آیا کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ آرام کرتے اور جب دن ڈھل جاتا تو پھر اپنے اونٹوں کو چرا لیتے۔ فرماتے ہیں میں انتظار میں تھا، دیکھ رہا تھا، جب وہ میرے قریب آئے تو میرا کلیجہ منہ کو آیا، یہ کوئی عام آدمی تو نہیں، یہ تو حضرت عمر فاروق ہے۔ کتنے گھبرا کے نیچے اترا اور درد سے عرض کی حضور آپ اس وقت؟ فرمانے لگے یار یہ 2 اونٹ بیت المال کے ہیں، مسلمانوں کی امانت ہیں، بھاگ گئے تھے۔ کہ حضور غلام کو کہہ دیتے
حضرت عمر کہنے لگے یار عثمان غلام سویا ہوا تھا، اسے اٹھانا میں نے مناسب نہیں سمجھا، مناسب نہیں جانا۔ اور پھر حضرت عمر نے اگلا جملہ کہا اور اونٹ کی نکیل تھام کے آگے بڑھ گئے، کہنے لگے عثمان ویسے بھی مسلمانوں کی امانتوں کی ذمہ داری غلام کی نہیں، وہ تو میری ذمہ داری ہے۔ اللہ کے حضور تو میں جواب دے ہوں نا، اپنی ذمہ داریوں کا احساس تو مجھے کرنا ہے نا، اللہ تو مجھ سے سوال کرے۔ ہم تو غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرتے ہیں، غیر ذمہ دارانہ۔ میں ایک دفعہ ایک جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑا ہوا اپنے آبائی علاقے میں، تو جس طرح روٹین میں ہم نے تقریریں رٹی ہوئی ہوتی ہیں، میں نے کہہ دیا جناب کتنے لوگ ہیں جنہیں جنازے کی دعا نہیں آتی؟ تو میرے ایک اسکول کے ٹیچر بھی اس میں موجود تھے۔ جب وہ فارغ ہوئے جنازے سے تو مجھے کہنے لگے پتر ادھر آ۔ میں گیا تو کہنے لگے آپ کس ٹائم جنازہ سکھاتے ہیں؟ میں بھی سیکھنے آ جایا کروں گا۔ آپ نے کوئی کلاس رکھی ہوئی ہے کہ جنازہ سکھاؤں گا، دعائیں قنوت کوئی ہے؟ تو میں چپ کر گیا۔ کہنے لگے یہ تو رٹی رٹائی بات ہے کہ لوگوں کو جنازہ نہیں آتا، آپ نے کہیں بورڈ لگایا ہے کہ شام کو آ جانا میں سکھاؤں گا؟ آپ نے اس کا چلن عام کیا ہے؟ آپ نے کیا کچھ نہیں ہے، اور آپ نے کھڑے ہو کے بات کر دی، نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا؟ مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ ضرورت تو اس امر کی ہے کہ وہ ہم اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں، وہ ہمارے پاس ہے نہیں، اور باتیں آپ سن لیں، تبصرے سن لیں، کہانیاں سن لیں، اپنی ڈیوٹی نہیں کر رہے جب تو نشستن گفتن برخاستن، یہ تو آسان کام ہے۔ میرے سنگیوں، بالخصوص نوجوان دوستو، زندگی میں سونے نہیں آئے، اچھے کپڑے پہننے نہیں آئے، سونی روٹی کھانے نہیں آئے، یہ تو کام ساری دنیا کر لیتی ہے، جس کے پاس پیسہ ہے کر لیتا ہے، یہ کوئی کام ہے؟ صبح اٹھنا اور کھانے کی تلاش میں نکلنا، انقلابی کام کب کرے گا کوئی؟ اور پھر آرام، پھر آرام، پھر آرام، گھر میں آرام، گاڑی میں آرام، ادھر آرام، ادھر آرام۔ کیا ہم زندگی میں سونے آئے ہیں؟ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے زمین کے اوپر کام، نیچے جا کے آرام۔ کچھ کریں زندگی میں، مزاج انقلابی کریں۔ آپ حضرت فاروق اعظم کو دیکھیں نا، وہ قافلے روانہ کر رہے ہیں جنگوں کے لیے، لشکر ترتیب دیے جا رہے ہیں، لوگوں کو بھیجا جا رہا ہے، گورنر مقرر کیا ہے، تو گورنر مقرر کر کے سو نہیں گئے، پھر اس گورنر کی خبر گیری کی ہے، اس کا پتہ کیا ہے۔ ایک گورنر کے بارے میں پتہ چلا کہ اس نے 2 دربان رکھ لی ہیں دروازے پہ، وہ تو بڑا بہترین قیمتی لباس پہننے لگ گئے۔ حضرت عمر نے بلایا، فرمایا سنا تیرے دروازے پر 2 گارڈ کھڑے ہوتے ہیں، آپ کتنے لوگ آپ بیٹھے ہیں؟ پنجاب کے گورنر سے کتنی دفعہ ملے ہو؟ جلدی سے بولیں، جلدی سے، اتنا ٹائم نہیں۔ چلیں چھوڑیں، آپ گورنر سے کیا ملنا ہے؟ آپ کا جو ایم پی آپ کو کہتا ہے تسی تو میرے پر آؤ، جو ایم این اے ہمارے علاقوں، ان سے کتنی دفعہ ملے ہو؟ کمال بات ہے، بلا وجہ ہمیں اصول ہی نہیں سمجھ میں آتا کہ ہم کن لوگوں کے پیچھے چل رہے ہیں۔ تھوڑا غور کریں بات پر، نظام کس طرف نکل گیا۔ حضرت فاروق اعظم کو پتہ چلا 2 گارڈ رکھے دروازے پہ اور یہ قیمتی لباس پہنتا ہے، تو حضرت عمر نے بلایا، فرمایا یہ بات درست ہے؟ وہ چپ کر گئے، تو فرمایا میں نے آپ کی ڈیوٹی بدل دی ہے۔ جناب کہاں لگائی ہے؟ فرمایا پہلے آپ گورنر تھے، آج کے بعد آپ مال غنیمت کے اونٹ چڑھایا کریں گے، کہ ڈیوٹی بدل دی ہے۔ جو لوگ اپنی ڈیوٹی صحیح طور پر نہیں کریں گے انہیں بتلایا جائے گا کہ نفاذ کیا جاتا ہے قانون کا۔ ہم سو رہے ہیں، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا، چوروں کی رکھوالی ہے۔ خدا را اپنی زندگی میں کچھ غور کریں، فکر کریں، اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں۔ جو ڈیوٹی میری ہے وہ میری ہے، کسی اور کی نہیں ہے۔ جو ذمہ داری آپ کی ہے وہ آپ کی ہے۔ اپنے بچوں کا خیال کرنا، اپنے گھر کا خیال کرنا، اپنے ماتحت لوگوں کا خیال کرنا، اور آخری بات اپنی روحانی زندگی کا خیال کرنا۔ موبائل والے سنگیوں، جب سے موبائل آیا ہے تسبیح گئی، جب سے فوٹو میں آنے کا شوق بڑا ہے دعاؤں سے نکلتے جا رہے ہیں۔ وہ لوگ جو رات کو تسلی سے بیٹھ کے دکھ اپنے رب کو سناتے تھے،
ان کی تو گردنیں تھک جاتی ہیں موبائل پہ بیٹھے بیٹھے، ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ موبائل کی زندگی یہ خواب کی زندگی ہے۔ خواب کی زندگی سے اٹھو، بیداری کی زندگی اختیار کرو۔ ہم جدھر جا رہے ہیں یہ اصل نہیں۔ دنیا میں صرف وہ مسلمان مومن کامیاب ہوتا ہے جسے رب کی مدد ملے، اور جسے اللہ کی مدد نہ ملے وہ جتنے مرضی ہیلے بہانے کرے کامیاب ہو سکتا۔ تو ہم تو اللہ کی مدد کو آواز ہی نہیں دیتے، مصلی پہ بیٹھتے ہی نہیں۔ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا مصیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آتی، دعا منہ سے نہ نکلی جیبوں سے عرضیاں ہی نکلی، چٹھیاں لیے پھرتے ہیں دفتروں میں لیکن دعا کا رشتہ مضبوط حضرت فاروق اعظم۔ سبحان اللہ۔ کتنی دیر مسجد میں نماز پڑھتے، پھر گھر آتے دیر تک مصلی بچھائے رکھتے۔ میں بڑا گناہ گار آدمی ہوں، میرے کہنے پر 2 رکعتیں پڑھ کے سونا اور صرف 3-4 منٹ کی دعا مانگنا اپنے رب سے۔ دنیا داروں سیٹھوں نوابوں کو دکھ بتا کے بندہ کمزور ہو جاتا ہے، اللہ رسول کو بتا کے بندہ طاقتور ہو جاتا ہے۔ ذرا بیٹھنا نا، تھوڑی دیر بیٹھنا، اپنے رب کے حضور عرض کرنا نا، پھر دیکھنا وہ طاقتور کتنا کرتا ہے، آپ نوازتا کتنا۔ دیکھو نا حضور فرماتے ہیں جب کوئی بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے خالی نہ بھیجنا، مجھے شرم آتی ہے، حیا آتی۔ لیکن ہم تو چھوڑ گئے، 2 منٹ کی دعا لمبی ہو جائے نا نماز میں تو لوگ شکوہ کرتے ہیں۔ دوستو روحانی زندگی حضرت عمر فاروق کے انتقال کے بعد ان کی ایک بیوہ حضرت عثمان نے نکاح کیا، تو وہ خاتون نکاح کے بعد عرض کرنے لگی حضور میرا تو بڑھاپا شروع ہو گیا، میں تو کوئی خدمت نہیں کر سکتی، تو مجھ سے شادی کی وجہ؟ تو حضرت عثمان کہنے لگے میں نے خدمت کے لیے شادی نہیں کی۔ پھر فرمانے لگے میں نے نا عمر کو مسجد میں رج کے رب کریم کی بارگاہ میں آرزو میں کرتے دیکھا ہے، نفل پڑھتے دیکھا ہے، تم سے تو شادی اس لیے کی ہے کہ بتاؤ وہ گھر میں اپنے رب کو کیسے راضی کرتے، مجھے وہ خاص طریقہ بتاؤ۔ پھر وہ خاتون نے بتایا کہ حضور وہ ہم سے اجازت لے کے مصلی پہ بیٹھتے، 2 رکعتیں پوری نہیں ہوتی تھی کہ مسجد میں فجر کی اذان ہو جاتی، مسجد میں اذان۔ ان کی روحانی زندگی، ان کا حضور سے رشتہ، ان کا وہ تعلق۔ دیکھو ٹینشنیں آئی جاتی ہیں، حالات اوپر نیچے ہو ہی جاتے ہیں، پر اپنا مزہ تو نہیں نا خراب کرنا چاہیے۔ یعنی ایک ٹینشن آ گئی تو کیا بندہ آج درود شریف ہی نہ پڑھے، ایک ٹینشن آ گئی تو آج حضور کی نعت ہی نہ سنے، ایک ٹینشن آ گئی تو حضور کی غلامی نہ کرے بندہ۔ یہ تو چلتے رہتے ہیں سارے کام، لیکن جو اپنا مزہ ہے وہ مزہ خراب، وہ اپنا ذائقہ لطف ہمیشہ پورا۔ 39 سال عمر پائی حضرت عمر بن عبدالعزیز نے، 40 نہیں پورے 39 سال دنیا کو امن سے بھرا، مدرسے قائم کیے، سرائے قائم کیے، 5 سپارے قرآن بھی روز پڑھا، ہزاروں کی تعداد میں درود و سلام بھی روز پڑھا۔ ہمارے بچوں سے پوچھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کہتے ہیں بور ہو رہا ہوں۔ تو میں کہتا ہوں اتنا ٹائم کہاں سے آیا تمہارے پاس بور ہونے کے لیے، آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ کہتے ہیں ٹائم پاس کر رہا ہوں۔ بھئی وہ ٹائم کہاں ہے جو پاس کیا جائے؟ قرآن پاک ٹھیک ہو گیا ہے، وظائف مکمل ہو گئے، حضور کی حدیثیں یاد ہو گئی ہیں، ادا کس بات کا ٹائم پاس کر رہے ہیں ہم؟ کہاں ہم اپنے فرائض سے سبکدوش ہوئے؟ بلا وجہ اپنے ٹائم کو ضائع کر رہے ہیں۔ سب سے قیمتی شے ٹائم ہے، جائے گا دوبارہ نہیں آئے گا، تبصرے نہ کریں، اپنی روحانی زندگی کو آباد رکھیں، دعاؤں کا رشتہ اپنے رب۔ کہتے ہیں صحابہ کی عادت تھی کہ جب کوئی نیا پھل پکتا تو حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے، تو ایک صحابی کی کھجوریں پکی تازی تازی، میں خواب دیکھ رہا ہوں، حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ کھجوروں کا ٹوکرا صحابی لے کے آئے، اللہ کے محبوب نے ایک کھجور اٹھائی، ایک کو دی، دوسری اٹھائی، دوسرے کو دی، پھر حضور نے مجھے بھی عطا کی۔ کہتے ہیں کھجور کا کیا مزہ تھا، مزہ تو دست مصطفیٰ کا تھا۔ فرماتے ہیں کھجور کھائی، مزہ بڑا آیا، میرا دل کرتا تھا حضور سے ایک اور لوں، پر مل ایک ایک رہی تھی نا سب کو، حیا مانے تھی، میں نے دوسری مانگی نہیں۔ ابھی میں کھا ہی رہا تھا کہ اذان کی آواز آ گئی۔
آنکھ کھل گئی، آئی یا رات وصال دیوالی ربائے رات مکن نہ دیوی۔ کہتے ہیں اذان ہو گئی، اٹھا وضو کیا، سنت پڑھی، مسجد میں جا کے بیٹھا، حضرت عمر جماعت کرانے آئے۔ اتفاق کی بات یہ کہ حضرت عمر نے بھی پہلی رکعت میں وہی صورت پڑھی جو خواب میں حضور نے پڑھی تھی۔ میں سمجھا اتفاق ہو گیا ہے۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں دوسری رکعت میں حضرت عمر نے وہی صورت پڑھی جو حضور نے دوسری رکعت میں پڑھی تھی۔ کہتے ہیں میری خوشگوار حیرت بڑھتی جائے، نماز مکمل ہوئی تو کھجوروں کا ٹوکرا بھی آ گیا۔ کہتے ہیں حضرت عمر ایک ایک کھجور دینے لگے، مجھے بھی کھجور ملی، حضور سے تو نہیں مانگی تھی، ادب مانے تھا تو عمر تو اپنا یار تھا نا، سارے مشورے ہی عمر ہم سے لیتے تھے، ہماری رائے کو ہی سیدنا عمر ترجیح دیتے تھے۔ کہتے ہیں میں ایک کھجور کھا کے میں نے کہا یار ذرا ایک اور دینا، ایک اور دینا نا، بے تکلف دوستی۔ تو کہتے ہیں حضرت عمر نے اٹھائی کھجور، اوپر سے صاف بھی کی، میں سمجھا ملنے لگی ہے، لیکن حضرت عمر ایک دوسرے صحابی کو دیکھ کے میری طرف دیکھا، پہلے مسکرائے پھر روئے اور فرمانے لگے علی اگر رات کو حضور سے دوسری لیتے تو میں بھی سویرے دوسری لیتا، حضور سے دوسری لیتا میں بھی تمہیں سویرے دوسری دیتا۔ کہتے ہیں میں تڑپ اٹھا، میں نے کہا عمر آپ بھی؟ کہنے لگے ہاں وہ کریم جب آئے ہیں نا، اے ابر کرم، وہ جب آئے ہیں نا برسن ہارے رم جھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا، وہ جب آئے ہیں تو تجھے جلوہ دکھایا ہے تو مجھ پر بھی کرم فرما دینا۔ دوستو انہوں نے اپنی روحانی زندگی کو مضبوط رکھا۔ موبائل تکیے کے نیچے رکھ کے سونے والوں تسبیح پڑھ کے نہ سوئیں، درود پڑھ کے نہ سوئیں، یہ کہہ کے نہ سوئیں کہ چر ہویا مینوں ترلے لیندیاں، کدی موڑ میرے ول واگاں تے خواب میری وچ ایک بار جے آویں میں ساری عمر نہ جاگاں۔ تو حضرت فاروق اعظم سے سیکھیں، خوب ان کا تذکرہ کریں، ان کی طرح سادہ زندگی گزاریں، اصولوں کے ساتھ وقت بتائیں اور اپنا اللہ رسول کے ساتھ جو رشتہ ہے اسے کبھی کمزور نہ ہونے دیں۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہماری سازی کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ آخر دعوانا رحمت
مہربانی کرو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرما، امت کی خیر فرما، پاکستان میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بول بالا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو مسجد کی محبت عطا فرما، قرآن پاک کا پیار نصیب فرما، دین کا ذوق شوق عطا فرما، ہمارے بیماروں کو شفا دے دے، مقروضوں کو قرضوں سے رہا کر دے، تنگدستوں کو وسعت رزق عطا فرما۔ اے اللہ دنیا اور آخرت میں ہماری پردہ پوشی فرما، ہمارا